پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے رابطے، کیا اتحاد ممکن ہے؟ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جہاں دیگر سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے کمر کس لی ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیگر جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات جنوری 2024 میں کروانے کا اعلان کیا ہے، لیکن فی الحال اس کی کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی۔ چند روز قبل اسد کیسر اور بیرسٹر سیف علی پر مشتمل پی ٹی آئی کے ایک وفد نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اس طرح اس حوالے سے بھی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے بھی رابطے استوار کر رہی ہے۔ کیا یہ رابطے ان سیاسی جماعتوں سے اتحاد یا انتخابات کے بعد کسی نشستوں کی باہمی بانٹ یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ اور کیا یہ جماعتیں پی ٹی آئی سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں؟ یہی جاننے کے لیے جب پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بعد میں فون کرنے کا کہا اور کال کاٹ دی۔ جب پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی مقامی قیادت مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت اور دعا کے لیے گئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں تو وہاں سیاسی گپ شپ بھی لگی ہوگی۔ جہاں تک آنے والے دنوں میں باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے تو تحریک انصاف ایک ہی موقف پہ کھڑی ہے کہ عام انتخابات آئینی وقت کے اندر ہوں، جو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا تھا ہم تو یہی چاہیں گے کہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں یا ہمارے جن بھی جماعتوں کے ساتھ اختلافات ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ نہیں ملتی، لیکن ایک بات پر ہر جمہوری سیاسی جماعت ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آزاد اور شفاف انتخابات جلد سے جلد ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جماعت جسے انتخابات کی جلدی نہیں ہے، ہم اس جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اسی جماعت سے بات کریں گے جو انتخابات کی بات کرے گی۔ زلفی بخاری کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہر حال میں انتخابات لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سب سے بڑی قبل از وقت دھاندلی ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی بہت پر اعتماد ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشکلات یا جو بھی ظلم و زیادتی عمران خان اور ہمارے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ایک انتخابی مہم کا کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ سب لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا کر رہی ہے اور انہیں اس بات پر تیار کر رہی ہے کہ وہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے۔ ان کا کہنا تھا عام انتخابات کے لیے ہمارے پاس ہر حلقے میں 6 سے 7 امیدوار ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ عام انتخابات میں ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے، امیدوار ہم چاہے کوئی بھی کھڑا کر دیں۔ کیا جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے؟ اس حوالے سے جب جے یو آئی ایف کے رہنما اسلم غوری سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کی وفات پر تعزیت کے لیے آیا تھا، انہوں نے تعزیت کی اور چلے گئے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 جماعتوں کے درمیان برف پگھلی ہے جو پچھلے 10 سال سے نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن آج کے دن تک ہمارا ان سے اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا وہ ایجنڈا ہے جس کی ہم نے مخالفت کی، اسرائیل سے فنڈنگ، انڈیا سے فنڈنگ، معیشت کے نام پر احمدیوں کی ٹیم کو باہر سے پاکستان لانا، آسیہ مسیح کو رہا کروا کر لے جانا اور امریکہ جا کر یہ کہنا کہ میں اسے رہا کروا کر لایا ہوں، یہ وہ ایجنڈے ہیں جس پر ہم کبھی بھی پی ٹی آئی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان ایجنڈوں کے خلاف تحریک چلائی جبکہ یہ ان ایجنڈوں کے تحت آئے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا پاکستان میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن سے ہم سمجھوتا کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ایجنڈا مختلف تھا۔ اگر وہ یہ طرز عمل چھوڑ دے اور خالصاً پاکستان کے لیے کام کریں تو پی ٹی آئی سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کے ساتھ ہم ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوال جب پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ انتہا پسندی کی سیاست ختم کرے اور ماضی میں کی گئی گالم گلوچ پر قوم سے معافی مانگے۔ اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی اتحاد دکھائی نہیں دے رہا۔